ناظرین کرام، آ گیا ہے وہ وظیفہ جس کو آپ رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ کو کسی بھی وقت 5 منٹ لگا کر لیں اور پھر اپنے حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ یہ 5 منٹ کا وظیفہ آپ کے لیے زندگی میں اتنی خوشبختی لائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ 5 منٹ کی تسبیح انشاءاللہ آپ کی قسمت بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کو رزق میں کمی کا مسئلہ ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں، آپ بہت زیادہ مالی تنگی کا شکار ہیں، کاروبار میں بندش ہے، کاروبار میں برکت نہیں، قرض کا بوجھ ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفہ اور اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یہ 5 منٹ کا عمل پورے دھیان اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے، اپنی قسمت کو بدلتے ہوئے دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وہ عمل قبول ہوتا ہے جو خلوص دل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ کر کے کیا جائے۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے حالات بدل جائیں گے اور آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ وظیفہ کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ مرد حضرات یہ وظیفہ گھر میں بیٹھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ مسجد میں ظہر کی نماز باجماعت ادا کر کے یہ وظیفہ کریں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا، اور عورتیں گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں۔ سب سے پہلے نماز سے فارغ ہو کر آپ نے پہلے 50 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کے اس عظیم نام یا حفیظو کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، مطلب ایک تسبیح اس نام کی مکمل کرنی ہے، اور پھر آخر میں 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ وظیفہ کے دوران آپ نے ادھر ادھر کی باتوں پہ غور نہیں کرنا اور وظیفہ کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے تمام مسائل کا حل مانگنا ہے اور اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام سنور جائیں گے اور آپ کو آپ کا مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ پورے دن کے اہم وظائف: جو شخص فجر کی نماز کے بعد 2 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا دن اسے اپنی نظر میں رکھتا ہے اور اس دن کا رزق کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر 100 مرتبہ اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے خزانوں میں سے اسے رزق عطا کرتا ہے۔ جو شخص ظہر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے یا حفیظو پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا بلکہ لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، رزق کی بندش دور کرنے کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی تسبیح ہے اور اسی کلمے کی برکت سے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آج کا وظیفہ میری ان ماں بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنی مالی مشکلات سے بہت تنگ ہیں اور وہ اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کی کاروبار میں بندش ہے، آپ کو بہت زیادہ مالی مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو قرض کا سامنا ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی
اور آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ بس آپ نے وظیفے کو پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ عمل بڑا قیمتی ہے اور ہر کوئی ایسے عمل کی تلاش میں رہتا ہے۔ آج جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، سارے کام چھوڑ کر اس وظیفہ کو کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ صیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیرخواہی کا مہینہ، جنت میں داخل اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی دعائیں: اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری رکھ۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، برائی اور فساد سے بچا۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے: ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قیامت کے دن متقی لوگوں کو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کا مددگار ہے۔ متقی لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ متقی لوگ امن والے مقام میں ہوں گے۔ آخرت کا اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقوی فضیلت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ جسے تقوی عطا کیا گیا اسے دین و دنیا کی بہترین چیز دی گئی۔ متقی لوگ سردار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ قرآن و حدیث میں رمضان مبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلمان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک اور بڑا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔